بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور طیبہ چینل سے اللہ بشکریہ. محترم ناظرین، آج ہم آپ کو چولستان کی مشہور و معروف صوفی گلوکارہ سفیانہ کلام اور عارفانہ کلام پڑھنے اور گانے والی مائی دادلی کے متعلق بتائیں گے. آج مائی دادلی ہماری مہمان ہیں اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کی زندگی کے متعلق یہ فن، یہ صوفیہ کلام انہوں نے کہاں سے پڑھا اور کیسے گایا، اور یہ جو میوزک کا یہ ہے یہ کہاں سے سیکھا، ان کی زندگی اور یہ کس علاقے سے تعلق رکھتی ہیں. یہ اپنا تعارف مائی دادلی کرائیں گی. ہاں جی سر، میں آج بہت خوش ہوں کہ بھاولپور آرٹ کونسل میں بیٹھی. تو مجھے بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں نے میرا حال وال پوچھا ہے. ضلع رحمیار خان سے میرا گھر ہے، صادقہ باز. تو چھوٹی تھی، میرا بہت شوق تھا گانے بجانے سے. تو پہلی دفعہ بھاولپور ریڈیو پاکستان پہ گایا. آج سے پہلے تقریباً 25 سال ہوئے. ادھر صوفی کلام بھی پڑھے، سرائکی بھی پڑھے، پنجابی بھی پڑھے، جو ہماری مادری زبان ہے چولستانی ماڈل، اس میں بھی گیت بہت پڑھے. تو آج ادھر چل کے آئی ہوں. تو زیادہ میرا شوق تھا کہ میں صوفی کلام پڑھوں. خواجہ غلام فرید، بابے بلّہ شاہ، شاہ بھٹائی کے. تو میں نے اسلام آباد میں بھی گایا ہے، کراچی میں بھی گایا ہے، ملتان پہ ریڈیو پہ گایا ہے، وسیب چینل پہ گایا ہے، پی ٹی وی پہ گایا ہے، روت رنگیلی. ماشاء اللہ. ہاں، ضلع خیرپور ریڈیو پاکستان گایا ہے، حیدرآباد میں بھی گایا. تو اس وجہ سے اس تو علاوہ پھر بمبئی میں بھی گایا. اچھا، انڈیا بھی گئی؟ انڈیا بھی گئی. اچھا، باہر بھی آپ نے کیا؟ اچھا. انڈیا گئی تو ادھر مجھے بہت شہرت ملی. لاہور کے جو آدمی تھے وہ مجھے لے کر گئے، تو ادھر بہت شہرت ملی. انہوں نے کہا کہ مائی دادلی آپ ادھر ٹھہر دیں، آپ کی جو ہے آواز بہت اچھی ہے، تو ادھر ٹھہر جاؤ. تو میں نے کہا نہیں، ہمارا تو وطن پاکستان ہے. تو وہ لوگ کہتے آپ کو پاکستان میں موقع مل رہا ہے. میں نے بولا بہت مل رہا ہے. الحمدللہ. ہاں، مجھے بہت خوشی ہے، میں اپنے وطن واپس جاؤں گی. انہوں نے کہا ادھر ٹھہرو، گاڑی بھی ملے گی آپ کو، بنگلہ بھی ملے گا آپ کو، بہت شہرت ملے گی. ہم جو ہے چولستانی گیت ہماری فلموں میں دیں گے، آپ کو بہت بڑی گلوکار بنائیں گے. میں نے بولیا نہیں، میں جاؤں گی، پاکستان جاؤں گی، ہمارا وہ وطن ہے. ماشاء اللہ. تو شکر ہے اللہ کا، آج ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں. شکر ہے، اچھی گزرتی ہے، لیکن یہی میری گزارش ہے، تو موقع نہیں ملتا ہے. اچھا مائی دادلی، یہ آپ بتائیں کہ آپ نے صوفیانہ کلام سے اپنی زندگی کا ابتدا کیا اور بہت چھوٹی عمر میں آپ نے یہ گانا اور پڑھنا شروع کیا. تو کن کن صوفیہ کرام کا کلام آپ نے پڑھا ہے اور کن کن زبانوں پر آپ کو عبور ہے؟ کن کن زبانوں میں آپ نے یہ کلام پڑھا ہے؟ میں نے وہ زیادہ طور پہ خواجہ غلام فرید صاحب کے کلام پڑھی تھی شوق سے. اس سے بعد پھر بابے بلّہ شاہ کے بھی بہت کلام پڑھتے. محفلوں میں جاتے تھے، لوگوں کے فنکشن کرتے تھے، شادی وغیرہ. تو سندھ میں بہت شہرت ملی مجھے. ادھر شاہ بھٹائی کے کلام بولے اور سچل سار مست کے. تو جو میرا وہ مرشد ہے ضلع سکھر میں، روحل صاحب، ان کو کہتے ہیں صوفی بہت بڑے اچھے نے. اس کا جو میلہ ہوتا ہے 8 دن. تو میرا جو مرشد ہے تاج محمد فقیر، وہ بہت اچھے تھے. تو انہوں کی بہت ماشاءاللہ 8 دن میلہ چلن بہت مشکل بات ہے، لیکن انہوں کے چلتے. انہوں کی دعا سے میں آج ادھر بھی آئی ہوں، سندھ میں بھی گئی، پورے ملکوں میں. اچھا یہ بتائیں مائی دادلی، ماشاءاللہ صوفیانہ کلام بڑے عرصے سے پڑھ رہی ہیں، تو اس کلام نے آپ کو کس حد تک صوفیہ کا جو کلام ہے، جو صوفیہ کا جو فلسفہ امن ہے، جو محبت کا جو پیغام ہے، صوفی تو امن کا سفیر ہوتا ہے نا. صوفیوں نے تو پوری کائنات میں، پوری دنیا میں امن کا پیغام دیا ہے، اور امن ہی صوفی کا ایک مذہب ہے. بالکل جی، صوفی تو جو ہے سب سے نرالے ہے. صوفی کے تو کوئی پہنچ بھی نہیں سکتے. صوفی کی تو آپ کی جگہ ہے. جنہوں نے صوفی کا رنگ دیا وہ سب کچھ چھوڑ دیا. وہ کہتے بس ہے تو صوفی رنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں. صوفی نہ مذہب دیکھتا ہے نہ ذات دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے سب جو ہے اللہ کی مخلوقات سب ایک ہے، سب انسان ہے، سب ایک ہے. تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے. صوفی کا بہت رنگ ہے.
मैं गीत गाती हूँ, गाने गाती हूँ, शेरे गाती हूँ, लेकिन जब मैं सूफ़ी कलाम गाती हूँ ना तो मुझे इतना खुशी होती, इतनी खुशी होती, जो मेरी घट आवाज़ होती तो फिर बन जाती। हाँ। अच्छा माई दादली, आप ये बताएं कि आप वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए हमारे जो नौजवान नस्ल है, हमारे जो बिलखुसूस जो हमारे नए जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, इनको आप सूफिया का क्या पैगाम देंगी, क्या उन्हें कहेंगी अमन के हवाले से? इस वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए आप क्या कहेंगी? मैं वो जो पीछे वाले जो तैयार होते बच्चे, उसको मैं यही बताती है कि सब बात झूठी है। जो अब आप जो लोग सूफ़ी से प्यार करो, सूफ़ी रंग में रहना चाहो, और कुछ भी नहीं है, ये फ़ानी दुनिया है। ये अमन की धरती है हमारी, ये ये हमारे खिता हमारा पाकिस्तान अमन का खिता है। बिल्कुल तो अमन की धरती है। इधर सूफ़ी रंग करोगे तो आपको कुछ ना कुछ शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, और बातें सब झूठी हैं। तो मैं आज भी कहती हूँ, जो लोग है, जितना भी हमारा जानू पहचानू है, जो सूफ़ी से प्यार करो, तो ये पाकिस्तान की धरती है, सूफ़ी से बहुत खुश है, हमारा पीर है, फ़कीर है, बुज़ुर्ग है, तो जिसके कानों में सूफ़ी की बात पड़ती है तो वो खुद भी इंसान बन जाता है। बहुत शुक्रिया मैं दादली। मोहतरम नाज़रीन, आज हमने आपको चोलिस्तान की मशहूर और मारूफ सूफ़ी गुलकारा, सूफियाना कलाम पढ़ने वाली, अरफाना कलाम पढ़ने वाली माई दादली का एक मुख्तसर सा तारुफ़ करवाया। यकीनन सूफिया का जो कलाम है, ये धरती सूफिया की है, और सूफिया ने इस खित्ते में अमन के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा किया, और वो एक मोहब्बत का पैगाम उन्होंने पूरी दुनिया को दिया। आज भी उस पैगाम को फैलाने और दर दर और एक नौजवान नस्ल तक पहुंचाने की बहुत ज़रूरत है, और यही हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान की तरक्की और अमन और खुशहाली का राज इसी सूफ़ी पैगाम में है, और अमन और मोहब्बत से रहने के लिए है। तो हम सबको चाहिए, जिस तरह सूफिया ने अपना किरदार अमन के लिए किया, हमें भी चाहिए अपनी जितनी कैपेसिटी है उस तक हम अमन के लिए अपना रोल और अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया।